بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے، اور بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالحہ شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہو، اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عذاب ڈھا دے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، اور یہاں تک کہ قحط نازل ہوا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی خوراک ختم ہو گئی، اور آخرکار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے جا سکے۔ کفران، نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات میں موجود ہیں، جو کہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بستی کی مثال اس طرح بیان کی ہے جو کہ محفوظ اور مطمئن تھی، اور اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا، اور قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پر ٹوکری رکھ کر اس کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے، اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آیا، اور ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا، اور جس کا ذکر سورۃ صحا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے، اور انہوں نے خدا سے کہا کہ اے خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تھا تاکہ غریب بے نواح لوگ عمرہ اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کریں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلے بہت زیادہ ہو جائیں تاکہ انہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے بیچاریوں پر اپنا غضب نازل کیا، اور بعض روایاتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور ادھر سے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں، اور خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، اور وہاں پر الوؤں اور کوؤں نے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ اور اس بات کا ذکر سورۃ صبح کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے،
اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس کا واقعہ یوں نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔